کسی میں گورنر راج لگانے کی جرات نہیں۔ اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ گورنر راج لگانے کی کسی میں جرات نہیں، گورنر راج سے صوبے نہیں چل سکے گا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنر راج پر اپنا آفیشل موقف واضح کرے۔ بتائیں احمد کریم کنڈی کا بیان پارٹی پالیسی ہے یا نہیں؟ ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، گورنر راج ان کے بس کی بات نہیں۔ پی ٹی آئی امن چاہتی ہے، دہشت گردی کے خلاف تمام وسائل استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پالیسی میں لوکل کمیونٹی کو بھی شامل کیا جائے۔ پالیسی ساز صوبائی حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ وفاقی حکومت ہمارے قومی جرگوں کو اہمیت نہیں دے رہی، جرگے میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ کیا ہمارے جلسوں میں تقاریر عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سے زیادہ سخت تھیں؟ جلسے میں تمام تقاریریں آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کی گئیں۔ آئین و قانون کے اندر رہ کر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ قانون میں جتنی گنجائش ہے ہم اتنی ہی بات کریں گے۔ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ مسلم لیگ نون کا ویژن ہے۔ مریم نواز انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا پہلا جامع چارٹر خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا داعی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا مثال کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، چارٹر دے کر انسانیت پر احسان کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا ابدی اور لفانی پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 دسمبر انسانی حقوق کے بارے میں شعور اور آگاہی بیدار کرنے کا دن ہے۔ ہر انسان رنگ، نسل، مذہب، جنس یا حیثیت سے بالا تر انسانی حقوق رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کا احترام معاشرے کی ترقی خوشحالی کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ مسلم لیگ نون کا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ تعلیم، صحت، مذہبی آزادی، اظہار رائے اور بنیادی ضروریات تک رسائی یقینی بنا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں ہر شہری کو مساوی مواقع، انصاف اور عزت حاصل ہو۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے معاشرے میں محبت، احترام اور رواداری کو فروغ ضروری ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی مہذب معاشروں کی پہچان ہے۔ شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ سوار محمد حسین شہید کی 54ویں برسی فیلڈ مارشل نیول اور ایئر چیف کا شاندار خراج عقیدت۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے شہید کو ان کی لازوال بہادری پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران ظفرواڑ شکرگڑھ سیکٹر میں سوار محمد حسین شہید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے پیش قدمی کرتے ہوئے بختربند دستوں کی نشاندہی اور ریکویلس رائفل عملے کی رہنمائی کرتے ہوئے متعدد بھارتی ٹینک تباہ کروائے۔ ان کی بہادری سے محاذ پر صورتحال پاکستان کے حق میں بدل گئی۔ اسی دوران دشمن کی فائرنگ سے وہ جامع شہادت نوش کر گئے اور تاریخ میں وطن عزیز پر جان قربان کرنے والوں کی صف میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سوار محمد حسین شہید کی قربانی اس عزم کی روشن علامت ہے کہ مادر وطن کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قیمت چکائی جائے گی۔ ان کی جرات، بہادری اور فرض شناسی آج بھی پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند کرتی ہے۔ گیمبلنگ ایپ کی تشہیر، رجب بٹ اور ندیم نانیوالا کی راہداری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی، جس دوران رجب بٹ اور ندیم نانیوالا عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ کراچی میں بھی مقدمہ ہے، لہٰذا 15 روز کی راہداری ضمانت دی جائے۔ وکیل درخواست گزار کے موقف پر جسٹس انعام منہاس نے کہا کہ 10 دن کی حفاظتی ضمانت دے رہے ہیں۔
متعلقہ عدالت سے رجوع کر لیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو 10 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے راہداری ضمانت منظور کر لی۔ ملزمان کے خلاف گیمبلنگ ایپ کی تشہیر پر سائبر کرائم کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پاکستان پہنچنے پر جب بٹ کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز برطانیہ کی جانب سے ملک بدر کیے جانے کے بعد پاکستانی یوٹیوبر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء نے اپنی مہم تیز کر دی۔ معروف قانون دان کرسٹوفر چارلس جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں اور کراچی بار کے MMC کے امیدوار بھی ہیں اور ان کا MMC نمبر 16 ہے۔ کرسٹوفر چارلس کی وکلاء کے وفد نے انٹرنیشنل فورم کے چیئرمین ناصر احمد ایڈوکیٹ کے آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انٹرنیشنل فورم کے وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ناصر احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ کرسٹوفر چارلس وکلاء کی فلاح و بہبود کا عزم لیے میدان میں آئے ہیں۔ وکلاء کی بڑی تعداد ان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان جو ہے MMC کراچی بار کے کینڈیڈیٹ کرسٹوفر چارلس صاحب ہیں۔ یہ بڑے نوجوان ہیں اور ہم ILF کی جانب سے تمام KBA کے ممبر سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیں اور وہ ان کو ووٹ کاسٹ کریں تاکہ نوجوان جو ہے آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ تمام دوستوں اور ساتھیوں سے ILF کی طرف سے اپیل ہے کہ کرسٹوفر چارلس کو 18 تاریخ کو ووٹ کاسٹ کریں اور کامیاب بنائیں۔ تھوڑا آپ ہی بولو۔ جی میں ناصر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فورم کی طرف سے جو ہے میری سپورٹ کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگر MMC کی سیٹ پر آ جاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تو میں بالکل وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کام کروں گا۔ میرا سیریل نمبر 16 ہے، پلیز مجھے یاد رکھیے گا۔ کرسٹوفر چارلس نے کہا کہ MM کی نشست کوئی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ وکلاء کی فلاح کے لیے کام کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، کام کے مواقع ملتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے MM کی نشست کے لیے الیکشن میں حصہ لیا۔ انٹرنیشنل فورم کے وکلاء نے کہا کہ کرسٹوفر وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی وکیل نے کہا کہ ان کے منشور سے وکلاء بہت متاثر ہوئے ہیں، یہ قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وکیل کو منتخب کیا جائے جو وکلاء کی فلاح کے لیے کام کر سکے۔ دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی۔ لاہور سے فہرست ملک کے چاروں دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی ہے۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں 253 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ لاہور سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں 248، پشاور میں 243 اور کراچی میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 236 رہی۔ پنجاب اور KPK کے مختلف حصوں میں دھند کی شدت ہے اور حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان اور M5 ظاہر پیر سے شیرا شاہ تک بند ہے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا سیریز میں شامل۔ لاہور، پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو پہلی بار فیفا سیریز میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن PFF کے مطابق فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ PFF کے مطابق فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ہوئی ترقی کا اعتراف ہے۔ پاکستان ویمنز نیشنل ٹیم کے لیے یہ نئے دور کا آغاز ہے جس سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے۔ واضح رہے کہ فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی، جبکہ فیفا ویمن سیریز کا آغاز برازیل، آئیوری کوسٹ اور تھائی لینڈ میں ہوگا۔ مزید برائے خواتین فیفا سیریز کے تمام گروپس کا اعلان 2026 کے اوائل میں متوقع ہے۔